السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے جہنم کیسا استقبال کرے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور جانتے ہیں کہ جہنم کیا کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد قریب ہے کہ، قادہ یقادو، قادہ وہ قریب تھا، یقادو وہ قریب ہے، اور تقادو اگر تا آ جائے شروع میں یا کی جگہ پر تو اس کے معنی ہے تو قریب ہے، یا مؤنث غائب کے لیے آتا ہے وہ قریب ہے۔ تقادو یہ مؤنث کے لیے آیا ہے، مؤنث کیا ہے، پیچھے جہنم آ رہا ہے۔ تقادو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم جو ہے وہ جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اس میں تو وہ جوش مارے گی اور چنگھاڑے گی، تو اسی کے بارے میں اس کا جوش کتنا جوش ہوگا، کس طرح وہ چنگھاڑے گی۔ تقادو قریب ہے، تمیزو پھٹ جائے، تمیزا یتمیزو، تمیزا وہ پھٹ گیا، یتمیزو وہ پھٹ جائے گی، اور یہ لفظ ہے تتمیزو، تتمیزو، لیکن اس کو ثانی کے لیے تا دو تھے یہاں، یہ نیچے لفظ دیکھیے نا، تمیزا وہ پھٹ گیا، یتمیزو وہ پھٹ جائے گا۔ اب اس کو ہم نے بنانا ہے مخاطب کے لیے یا مؤنث غائب کے لیے، اس یا کی جگہ ہم نے تا لگانی ہے، تو لفظ بن جانا ہے تتمیزو، دو تا اکٹھی ہو گئی، تو پھر اب یہ پڑھنے میں تھوڑی دشواری تھی تو ایک تا گرا دی گئی تو لفظ رہ گیا تمیزو، پھٹ جائے گی۔ تقاد و تمیزو قریب ہے کہ پھٹ جائے، من الغیظ من سے، الغیظ غصہ، غصے سے، جہنم ایسے چنگھاڑے گی، ایسے جوش مارے گی، یوں لگے گا کہ ابھی پھٹی کے پھٹی۔ دیکھیے اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو دیکھ کر جہنم کو کتنا غصہ آ جائے گا، کس طرح وہ چنگھاڑے گی اور وہ پھٹنے کے قریب ہوگی۔ تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القیا، کلما جب بھی، القیا ڈالا جائے گا، القا اس نے ڈالا، اس کا پیسو وائز ہے، القیا ڈالا گیا، اور کلما کے بعد اس کا ترجمہ ہم کریں گے مستقبل میں فعل مضارع میں، کلما القیا جب بھی ڈالا جائے گا، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، فوجن کسی فوج کو، کسی گروہ کو، جیسے ہی کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، سألہم، سألا اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا، فعل ماضی ہے، ہم ان سے، پیچھے چونکہ کلما آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے فعل مضارع میں، سألہم پوچھے گا ان سے، کون پوچھے گا، خزنتہا، خزنت نگران،
ہا اس کا، خزنتہا اس کا نگران۔ پہلا تو رویہ دیکھا جہنم کا، جہنم جیسے ہی دیکھے گی اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو تو غصے سے چنگھاڑے گی اور وہ جوش مارے گی، ابلے گی، جیسے فوارے سے پانی ابلتا ہے ایسے آگ اوپر نکلے گی اور قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے، اتنا غصہ ہوگا۔ دوسرا، جو نگران ہوگا نا وہ پوچھے گا آنے والے سے، الم یاتکم، الم کیا لم نہیں، الم کیا نہیں، یاتیکم یہ لفظ ہے آیا تمہارے پاس، عطا آیا، یاتی آئے گا۔ اب یاتی لفظ کے فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں اگر لم آ جائے تو اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اگر آخری حرف یا ہو، الف یا واو ہو تو وہ گر جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیے یا تی کے آخر میں یا آ رہی ہے تو یہ لم کی وجہ سے یا گر گئی، باقی لفظ رہ گیا یا آتے، کم تمہارے پاس، کیا لم نہیں، یاتے آیا، کم تمہارے پاس۔ اب یاتی فعل مضارع ہے لیکن لم آنے کی وجہ سے چلا جاتا ہے یہ ماضی میں، الم یاتی کیا نہیں آیا کم تمہارے پاس، الم یاتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا۔ اب جہنم کا جو نگران ہے نا آنے والے سے سوال کرے گا، اب پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے، سوال کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ ڈرانے والا آیا تھا، اب جس سے پوچھ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے ڈرانے والا آیا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بندہ آتا ہے اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، آؤ جی، ایک ویلکم کرنا ہے جیسے کسی کو کوئی کسی کے ساتھ کوئی ٹکرا جائے نا تو چوٹ آ جائے تو اس کو پوچھتا ہے کیوں دس تینوں سمجھایا نہیں سی، تو اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ ترجمہ اس کا پھر دیکھیے، تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، سألہم پوچھے گا ان سے، خزانتہا اس کا نگران، سألہم خزانتہا ان سے پوچھے گا اس کا نگران، الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ قالوا بلا، قالوا کہیں گے، قالوا قالا اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے کیونکہ اس کے شروع میں کلما آ چکا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہم فعل مضارع میں کریں گے، قالوا کہیں گے کیونکہ یہ کلما کا جواب چل رہا ہے، قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں، قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں، قد یقیناً جاء آیا نا ہمارے پاس، قد جاءنا یقیناً آیا ہمارے پاس، نذیر ایک ڈرانے والا۔ کہیں گے یقیناً آیا تھا، ڈرایا تھا اس نے، تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ فکذبنا، تو کذبنا ہم نے جھٹلا دیا، کذبا اس نے جھٹلا دیا، کذبنا ہم نے جھٹلا دیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کذبا، اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، یہ ہے کذبا، اس کے معنی ہے کسی اور کو جھٹلانا۔ فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، جو آیا تھا نا ڈرانے کے لیے، یعنی جو پیغمبر آیا تھا ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا، نہیں تم صحیح نہیں کہتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ وَقُلْنَا
وا اور قلنا ہم نے کہا، قالا اس نے کہا، قلنا ہم نے کہا، کیا کہا؟ ما نزل اللہ، ما نہیں، نزل اتارا، اللہ اللہ نے، ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نازلہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اترنا، خود اترنا، اور نزلہ کے معنی ہے کسی کو اور کو اتارنا، کسی چیز کو نازل کرنا۔ ما نزل اللہ، ما کے معنی کیا بھی ہوتے ہیں، ما کے معنی جو، اور ما کے معنی نہیں، یہاں ما کے معنی ہے نہیں۔ ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، من شیئن، من سے، شیئن چیز، من شیئن کسی چیز سے، یعنی کچھ بھی نہیں اتارا اللہ نے۔ ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا تو ہم نے کیا کیا، اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے، جو چیز پیغمبر لے کے آئے تھے ہم نے اس کی تکذیب کر دی۔ ان انتم، ان نہیں ہو، انتم تم، ان انتم نہیں ہو تم، ان کے معنی عمر ہوتے ہیں اگر، لیکن ان کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی میں، ضلال گمراہی، کبیر بڑی، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں۔ ترجمہ اس آیت کا پھر دیکھیے، قالو کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد جانا یقیناً آیا ہمارے پاس، نذیر ایک ڈرانے والا۔ اقرار کریں گے بھی ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور کہا ہم نے، فکذبنا وقلنا تو ہم نے جھٹلا دیا اور کہا، ما نزل اللہ من شیئن اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہم نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اور کیا کہا، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں۔ چہ جائے کہ سمجھنے کی بجائے اسی کو کہہ رہے ہیں جو ان کو سمجھا رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے، جو پیغمبر آیا ہے، جو کتاب لے کے آیا ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہ ہو۔ وہ کتے ہونا کہتے ہیں کہ چلا گیا بندہ کسی ایسے علاقے دے وچ جتھے لوگ سن نک کٹے ہوئے ہیں، تو ایک چلا گیا نک والا، وہ نک والے نے مذاق کرن لگ پے، تو غلط ہے گا، باقی اسی ٹھیک ہے گئے ہیں۔ تو جہاں کوئی زیادہ غلط لوگ ہونا، کوئی چلا جائے نا کوئی سمجھدار، وہ سارے اس سمجھدار کو کہیں گے بھی تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں۔ تو جو آیا تھا ڈرانے کے لیے پیغمبر، اسی کو کہنے لگے کہ نہیں تم غلط ہو، تم گمراہی میں ہو۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق کیا ملتا ہے، حاصل کلام کیا ہے؟ جہنمیوں کا استقبال، جہنمیوں کا استقبال کیسے جہنم استقبال کرے گی؟ جہنم چگھاڑتی ہوئی، جوش مارتی ہوئی ان کا استقبال کرے گی، اور جیسے اتنا جوش مارے گی، اتنے غصے میں ہوگی کہ یوں لگے گا جیسے پھٹ جائے۔ اب دیکھیں نا، گھر میں مہمان آئے اور گھر والے جو ہیں وہ تپ جائیں، غصے میں آ جائیں اس مہمان کو دیکھ کر، کیا اس کے پلے رہا گا؟ اور جہنم میں جانے والے مہمان اگے جہنم کا رویہ دیکھ لیں کہ ان کو دیکھ کر شدید غصے میں آ گئی، اور پھر جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا جو نگہبان ہے وہ بھی ان کو مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں دسو؟ وہ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، تمہیں کسی نے روکا نہیں تھا، تم باز نہیں آئے؟ اقرار کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے آیا تو تھا، لیکن ہم نے کیا کہا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور اسے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا۔ یہ اس فکرے پر غور کیجئے، اس فکرے پر غور کیجئے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کیا ہمارے نزدیک قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ اچھی بات ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نازل کیا ہے، کچھ اتارا ہے ہماری رہنمائی کے لیے؟ ایک بندہ نا
میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ حکمت کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، وہ اس کو سیکھتا ہے۔ کوئی وکالت سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اللہ کی کتابیں پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ ہے میرے لیے، کچھ میرے لیے مفید ہے۔ کوئی انجینئرنگ کی کتابیں پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، وہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ ہے۔ اگر سچی بات ہے، ہم بھی سمجھتے ہوتے کہ قرآن میں ہمارے لیے کچھ ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، تو یقیناً ہم بھی اس کو پڑھتے، ہم بھی سیکھتے۔ لیکن دیکھ لیجئے ہمارا مسلمانوں کا رویہ، دیکھ لیں قرآن کے بارے میں کیا ہے۔ پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، بس تلاوت کے لیے پڑھ لیں گے، یہ سمجھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نازل کیا ہے، کچھ ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ ہے، تو یقیناً ہم بھی قرآن کو اسی طرح ہی پڑھتے، بلکہ اس سے بڑھ کے پڑھتے۔ جیسے کوئی حکمت کی کتابیں پڑھتا ہے، کوئی لا کی پڑھتا ہے، کوئی انجینئرنگ کی پڑھتا ہے، کوئی سیاست پہ پڑھتا ہے، تو ہم بھی اسی طرح ہی پڑھتے، بلکہ بڑھ کے پڑھتے۔ لیکن دیکھ لیجئے کیا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر انجام کیا ہوگا، اس کا فیصلہ ہر بندہ پھر خود ہی کر لے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یقین سے ہم پڑھیں کہ اس قرآن میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ اس کو ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام، خوش رہیے۔